سب سے پہلے تمام ان ناظرین کو جو اس وقت میرے ساتھ جڑے ہیں، سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ ماشاء اللہ کہہ دیجئے، کیونکہ میں جو کہانی آپ کے سامنے جس شخص کی لانے جا رہا ہوں اس کہانی کو سننے کے بعد آپ ضرور ماشاء اللہ کہیں گے، اس لیے کہ آج کے عصر حاضر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عصر حاضر میں ہمیشہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے چیزوں میں مصروف ہیں، اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ باہر جائیے، آپ رزق اپنے اہل و عیال کے لیے کمائیے، لیکن دین کو آپ سائیڈ لائن مت کیجیے۔ میرے ساتھ اس وقت وارث الحرمین جڑ چکے ہیں جو 5 سال تک مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے، اور اب واپس کشمیر آئے ہیں اور ایک مشن کے ساتھ، اور وہ مشن یہ ہے کہ یہ وادی کشمیر کے اندر، ہمارے صوفیوں کی وادی کے اندر، نوجوان کے اندر، بزرگوں کے اندر عربی کا رجحان بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے کیا پہل لی ہے اور کیا چیزیں کی ہیں تاکہ ہم سب جو ہے قرآن صحیح مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں، اس حوالے سے کیا پہل انہوں نے کی ہے اس کے بارے میں ان سے جانیں گے اور گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے وارث بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، اور آپ کو سب سے پہلے مبارکبادی ہو، اور ماشاءاللہ بھی آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت سا اور بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ آپ لوگوں تک عربی کی نالج پہنچانا چاہتے ہیں اور قرآن کو صحیح ترجمے کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھانے کا جو ہے آپ نے ایک پہل کی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو سمجھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ جی، اور ابھی جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ اس پریٹیکسٹ پہ ہم نے بچوں کو باہر تو بھیج دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ بالکل، سارے بچے باہر ہیں، ایک بھی گھر پہ نہیں ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں گے 99 نہیں 100% آف بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن 10% بھی وہ نہیں ہے جو اس حدیث سے مراد تھا۔ 10% بھی وہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ان کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی تعلیم حاصل کر ہی نہیں رہے ہیں۔ کبھی کبھار کسی کا رجحان بن بھی جائے یہ تعلیم حاصل کرنے کا تو وہ اس کو اتنا لائٹلی لیتا ہے کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ میں یہ پرائس پے کر نہیں پاؤں گا روز جانے کا، وہ پرائس جو وہ ادھر کی تعلیم میں پے کر رہا ہے۔ اب میں تنقید تو نہیں کرتا کسی تعلیم کی، لیکن جیسے اگر آپ سکول جاتے ہیں تو سکول تو آپ جائیں گے لیکن 3 مہینے کے بعد چھوڑ دیں گے، کیونکہ اہمیت نہیں ہے۔ بالکل، اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ تعلیم شاید میرا وقت ڈیزرو نہیں کرتی، یہ تعلیم شاید میرا پیسہ ڈیزرو نہیں کرتی، یہ تعلیم شاید میری جان اور میرا دماغ ڈیزرو نہیں کرتی، اس لیے آپ اس کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ یہ تعلیم کی ہی کمی ہے، جتنی پرانی جنریشنز ابھی تک آئی ہیں یہ ہمیں انہی کی دین ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ اہمیت نہیں اس کی پڑی۔ جتنا میرے سے تعلق ہے، میرا تعلق ہے، میرے والد صاحب نے بار بار ایک بات مجھے ذہن میں بٹھائی ہے بچپن سے، بیٹا ذہن نشین کی ہے، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ وہ یہ ہے کہ بیٹا عربی کو ادھر کی پہلی زبان بنانا ہے۔ وہ میں سمجھتا نہیں تھا کہ عربی کو یہاں کی فرسٹ لینگویج بنانے سے ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ ہم قرآن براہ راست سمجھیں گے، اللہ کا کلام، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عربی سمجھے اور قرآن کا اثر اس کے دل پہ ہونا۔ اگر کوئی قرآن سنتے ہوئے روتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام اتنا اچھا ہے کہ ہو سکتا ہے دل پہ تاری، لیکن خشیت کی وجہ سے وہ نہیں رو رہا، وہ اس وجہ سے رو رہا ہے کیونکہ قرآن میں خوبصورتی ہے۔ بالکل، لیکن خشیت، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے یہ قرآن پہاڑ پہ اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہوتا۔ ہم کیوں نہیں ہوتے ریزہ ریزہ؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو اتنی ضروری زبان ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ 90% آف بچوں میں سے 50% یا 40%، اگر زیادہ ہی کم رکھیں تو 30% یہ جن کو بہت کوفت ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، کہ ہمیں مارا نہیں اس تعلیم کے لیے، اصلی تعلیم نہیں دی، اصلی تعلیم سے محروم رکھا۔ اب وہ کسی حد تک میچورٹی تک پہنچ کے اب یہ ریئلائز کر رہے ہیں نہیں جانا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ، اور کچھ تو اتنے آگے بڑھ چکے ہیں عمر میں کہ ان کے اپنے بھی بچے ہیں، وہ کہتے ہیں جو زندگی ہم نے جی ہے وہ ہمارا بچہ نہیں جیے گا، تو وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے عربی سیکھنے کے لیے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایڈورٹائز کیا تھا کہ میں عربی کلاس شروع کر رہا ہوں، میں نے سوچا تھا یہی کوئی 10-5 کوئی پڑھاؤں گا، لیکن الحمدللہ 5-6 ہزار ڈی ایمز مجھے آئے، اور ابھی تک وہ ڈی ایمز رک نہیں رہے۔ اس کی وجہ سے میرا مائنڈ چینج ہو گیا، میں نے سوچا اتنے علماء کو میں جانتا ہوں جو علم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اتنے بچے لینے کے لیے تیار ہیں، تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ وہی کچھ میں نے کیا، میں نے دراسہ اپلیکیشن بنائی، انیشیٹو جس میں الگ الگ وقت پہ الگ الگ بچے اپنے حساب سے، وقت کے فری ٹائم کے حساب سے، وہاں سے اپنے پروفیشن سے بھی جڑتے رہیے، اپنی جو تعلیم ہے جو پڑھ رہے ہیں، جو اصل مشغولیت آپ کی زندگی کی ہے، اللہ تعالیٰ اسی
علم کو آپ کا اصلی مشغل بنائیں, آمین. لیکن سب جب کا تک بنائیں. آمین آمین جی اسی کو سب سے اہمیت آپ کی زندگی میں ملے. لیکن جب تک آپ اپنی تعلیم میں مشغول ہیں تب تک کے لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ 1 گھنٹہ نکالیے 45 منٹس دن میں, یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ کی عربی کی کلاسیں شروع ہوں گی اور تجوید کی. اگر آپ عربی ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں, حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, 2 سال میں انسان کورس سیکھ لیتا ہے. آپ انگلش سیکھتے ہیں جو رائٹ ٹو لیفٹ, جی جو لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہے, وہ تو لیٹن لیٹرز ہم سے آشنا ہی نہیں ہے ہم اس سے. اردو تو پھر بھی ہم بولتے ہیں, تو عربی ہمارے لیے سیکھنا زیادہ آسان ہے. عربی آپ 2 مہینے میں بہت آسانی طرح سے سیکھ لیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے. کوئی سیکھنے والا تو ہے, کوئی سیکھنے والا. بالکل, تو آئیے اور تو اللہ کا کتنا خوبصورت کلام ہے, بہت خوبصورت خوبصورتی کے کلام, ساتھ بہت کہتے ہیں کہ خوبصورت کلام. ہم نے بڑا آسان قرآن مجید کو بنایا ہے. کوئی آئے حل میں مدکر, تو کون ہے؟ جی تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس تعلیم میں اچھے نہیں ہیں, تو میرے دوست اس پہ گواہ ہیں, اگر آپ اس تعلیم میں نہیں ہیں, پیچھے بھی ہیں, سب سے لاسٹ رول نمبر پہ, اس میں آپ سب سے آگے, اللہ آپ کو اس تعلیم سے عزت دے گا, عربی سے عزت دے گا. عربی آپ کے دل و دماغ میں ایسے بیٹھ جائے گی, اپنا گھر کر لے گی عربی خود ہی. آپ اس کو ایک موقع تو دیجئے. یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے. یہ ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے ہم؟ یہ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, اور اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آئی فون سے کلاس پلس اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, اور اس میں آرگنائزیشن کوڈ لگانا ہے WVXBRR. جی یعنی کہ پلے اسٹور میں آپ کو پلے اسٹور میں کوڈ نہیں لگانے کی ضرورت ہے, دراسہ اپلیکیشن. جی, یعنی کہ پلے اسٹور میں آپ نے دراسہ اپلیکیشن ڈائریکٹ ڈالنا ہے اور وہاں پہ آپ کی اپلیکیشن کھل جائے گی. اگر آپ ایپ اسٹور سے کریں تو وہاں پہ آپ نے کلاس پلس اور اس میں کلاس پلس اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی, اس میں آرگنائزیشن کوڈ WVXBRR یہ آرگنائزیشن کوڈ ہے. اندر سے انٹرفیس دونوں کا سیم ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہ جو انٹرویو ہے اسے کنٹینیو کریں, میں آپ سب سے درخواست یہی کروں گا کہ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے, کیونکہ آپ تمام لوگوں کے لیے شاید یہ صدقہ جاریہ رہے. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے آپ کی بات سے, آپ کی تلقین سے کوئی ان کا کورس جو ہے یا عربی اسے سیکھنے کی تلقین مل جائیں, یا اسے یہ سمجھ آئیں کہ عربی اگر سیکھیں تو ہم قرآن مجید کو بہتر سے سمجھ سکتے ہیں. اگر اس کے دماغ میں یہ رہ گیا آپ کے شیئر کی وجہ سے, آپ کی لائک کی وجہ سے, تو شاید وہ شخص جو ہے اس کا وہ کام جو ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. تو آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس سے پہلے ہم انٹرویو کو کنٹینیو کریں, آپ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, اور تاکہ وہ شاید انہیں عربی سیکھنے کی تلقین ملے, اور شاید وہ ان کا کورس سبسکرائب بھی کر لیں. اس سے کیا ہے کہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ضرور رہے گا. تو اب اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا, چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, اور عربی کو سمجھنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کس طرح سے ایک بہتر پلیٹ فارم ہو سکتا ہے کہ عربی کو ہم سمجھ سکیں, تاکہ قرآن مجید کو, یا اگر حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ چونکہ عربی کے اندر ہی ہیں, تو ان میں کیا لکھا ہے, کیا جو ان میں نگینے ہیں وہ ہم تک پہنچ سکے, تو اس کے لیے بہتر ایک پروسیس کیا ہے ایک انسان کے لیے. جی, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جی, اہل ذکر سے پوچھو, جاننے والوں سے پوچھو, علماء سے پوچھو اگر آپ کو پتہ نہیں. لیکن اگر پتہ نہیں ہے, یہ نہیں کہ آپ خود بھی مت پڑھو. تو اس کے لیے بہت آسان سا سلیبس ہے, آپ کو قرآن کی زبان آسانی سے آ جائے گی. یہی کوئی 8 کتابیں ہیں, 8 ہی کتابیں نہیں ہیں, 8 کتابوں کی پھر مجلدات بھی ہیں, 4 جلد 5 جلد. یہ 2 سال میں سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پہلے تو نورانی قاعدہ سے سٹارٹ کریں گے, الف با تا سا, جیسے کسی بھی زبان میں ABCD. اس کے بعد ہم ناؤنز دیتے ہیں, ناؤنز آپ کو, A فار ایپل, B فار بال, جس طرح سے اس طرح سے, الف سے ارنب, با سے بومن, تا سے تفاحن, ثا سے ثلاجتن, اس طرح سے. مخرج تو پہلے ہی پڑھ لیا. اب ناؤنز کے بعد ہم وربس پہ آتے ہیں. وربس 40% آف عربک نالج ہے. وربس میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور سیکھنا آسان ہے, مطلب اس میں سلیبس واسٹ ہے تو آسان, لیکن سلیبس واسٹ ہے. تو ناؤنز آپ نے سیکھ لیا تو 40% عربک تو ویسے ہی آ جائے گی. پھر آپ ہوگا عربک جتنا مجھے پتا ہے, میں نے سنا کہ عربک بڑی وسیع لینگویج ہے. یہاں گھوڑے کے 1000 نام, گھوڑے کے 100 سے زیادہ نام ہیں عربی میں, بہت نام ہیں. جی, تو یہ واسٹ ہے. لیکن آپ جو قرآن سمجھنے کے لیے اس میں اتنا وقت نہیں لگے گا. قرآن سیکھنے کے لیے جو عربی آپ کو ضرورت ہے, قرآن میں ریپیٹیشن ہے عربی کا, جس طرح اللہ نے بولا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے, تو ریپیٹیشن آف ورڈز ہیں قرآن میں. اور حدیث میں نے شعراء کا کلام پڑھا ہے, میں نے تحریریں پڑھی ہے, میں نے عصر حدیث اور عصر قدیم جاہلی زمانے کے شعراء کو بھی پڑھا ہے. سب سے آسان زبان میں قرآن اتارا گیا.
جی جیسے ہی آپ عربی کے اسٹوڈنٹ سے ابھی آپ نے کورس کمپلیٹ بھی نہیں کیا ہوگا آپ قرآن کے ترجمے کو سمجھ جائیں گے، لیکن ترجمے سے پھر احکام نہیں نکالنے ہیں، فتوے نہیں لگانے ہیں، پہلے اس کو پھر تفسیر پڑھنا ہے، مفسرین کرام کا کلام پڑھنا ہے، ان کی کیا کمنٹری ہے اس کے اوپر، یہ علم حاصل کرنے کا ایک پراپر وے ہے۔ لیکن ہم یہ کریں گے کہ ڈیسنٹرلائزیشن کریں گے، آپ کو عربی ہی سکھا دیں گے نا، تو عربی جب آپ نے سیکھ لی تو آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ دو لوگ جب لڑائی کرتے ہیں نا جی تو یہ نہیں کہ دونوں خراب ہیں، یہ ظلم ہے یہ کہنا کہ دونوں غلط ہیں۔ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں علماء دو طبقے لڑ رہے ہیں، اگر فار ایگزامپل کہیں پہ لڑ رہے ہیں، کرنا تو نہیں چاہیے، تو آپ یہ نہیں کہو گے تم دونوں ایسے ہی ہو، آپ یہ کہیں گے کہ دونوں میں سے ٹھیک کون ہے، پھر آپ عادل ہیں، پھر آپ انصاف والے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ پائے کہ دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے جھوٹ، بالکل وہ آپ قرآن پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ خود قرآن پڑھیے، خود حدیث پڑھیے، دیکھیے کون سچ ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، ہم کیوں بالکل بولیں۔ قرآن سب کے لیے ہدایت، راہ ہدایت ہے۔ قرآن سب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہی ہیں کہ میں نے ہدایت کا ذریعہ تمام انسانیت کے لیے قرآن مجید کو بھیجا ہے، اور یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس ہدایت کی کتاب کے لیے چونکہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ اس ہدایت کی کتاب کو سمجھنے کے لیے جو ہے عربی سمجھنا بڑا لازمی ہے، تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور آپ سے درخواست ضرور کروں گا کہ آپ اس انیشیٹو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آخر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، وادی کشمیر کے اندر جو ہے ہم سب الحمدللہ ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہی ہے، لیکن اس میں طبقہ فکر یا الگ الگ کے ہیں، تو اس اگر طبقہ فکر مکتبہ فکر الگ ہیں تو کیا وہ آپ کے کورس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے ہمارا یہ ہے کہ آپ خود جانیے، آپ اللہ کے سامنے جواب دیں، آپ نے قرآن میں یہ پڑھا تو مانا کیوں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی ایکسکیوز نہیں ہے اگر آپ کے پاس انگلش آتی ہے، اللہ آپ کو یہ پوچھیں گے کہ آپ نے میرا قرآن کیوں نہیں پڑھا، آپ بولیں گے یا اللہ میرے پاس عربی زبان ہی نہیں تھی، ریسورسز ہی نہیں تھے، تو ہے نا، ہم یہ ایکسکیوز ہی ختم کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے انگلش سیکھ لی تو عربی کیوں نہیں سیکھیں گے، اللہ کا کلام کیوں نہیں سیکھیں گے؟ انگلش میں کون سے اس بادشاہ کا کلام ہے، کون سا بادشاہ آپ کو میسیج بھیج رہا ہے جو سننا آپ کے لیے ضروری ہے، تو آپ نے انگلش سیکھی۔ تو عربی تو اتنی اہم زبان ہے۔ اور مکتبہ فکر جو بھی آئے گا ویلکم، جو بھی آئے گا، کوئی ہمارے بریلوی بھائی ہیں، اہل حدیث بھائی ہیں، دیوبندی بھائی ہیں، شیعہ حضرات ہیں، سنی حضرات ہیں، آپ آئیے، آپ کے اوپر قرآن ایسی حجت طاری کرے گا، آپ کا ایکسکیوز ختم کر دے گا قرآن۔ پھر آپ زبان سے نہیں بولیں گے، آپ یہاں سے سوچیں گے، آپ کو پتہ ہوگا زبان سے نکلنے والی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے یا قرآن کے موافق ہے، تو پھر ہمارا کام ختم ہے، ہم نے تو بتا دیا آپ کو واضح، زبان سمجھا دی، آپ قرآن سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میں حق بات مجھے بولنی چاہیے یا ظلم کرنا چاہیے، جھوٹ بات بولنی چاہیے۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ آپ کو قرآن آپ کے کانوں کے راستے سے آپ کے دل تک پہنچ جائے، پھر تو اس سے زیادہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ پھر اس کے بعد بھی کوئی اپنے حساب سے چلنا چاہے تو وہ چل سکتا ہے، جو قرآن کے حساب سے چلنا چاہیے تو قرآن تو بدل دے گا اس کو انشاءاللہ۔ ہم تو سب مسلمان ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آج شمولیت کرنے کے لیے۔ وارث الحرمین ہمارے ساتھ جو چکے تھے، انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے جسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دراسہ اپلیکیشن ہے، اور عربی سیکھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی کچھ کورسز اس اپلیکیشن میں ہیں، اور باقی بھی کورسز ہیں، تفسیر کے بھی ہوں گے انشاءاللہ، فقہ کے بھی ہوں گے، آگے تفسیر کے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ علم کا سمندر جو ہے اس سے مستفیض ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک خاص ویڈیو، ایک خاص انٹرویو آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی۔ میں ابرار متو ہوں، فی الحال کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔